بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں اقبال انجو ناظرین، میرا ایک دوست تھا، اس نے ایم فل کیا ایم ایس سی کے بعد کیمسٹری میں، اور وہ بہت عرصہ مختلف یونیورسٹیز میں ہیڈ آک لیکچرر تھا۔ اسی دوران جہاں بھی اسے چانس ملتا این ٹی ایس کا وہ ٹیسٹ دیتا، اور ہر بار وہ ٹیسٹ میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اسی کو سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا یا اس کی سفارش نہیں تھی، اور وہ ہر بار دوسرے تیسرے نمبر سے اٹھا کر 8ویں 9ویں 10ویں نمبر پر رکھ دیا جاتا۔ اور اس کا جب وہ ٹیسٹ دیتا، جب وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ میرٹ پہ آتا، اور ساتھ ساتھ جو اس کے حلقے کے ایم این اے تھے ان سے بھی وہ رابطے میں تھا، وہ اپنی فائل جمع کرواتا، اور جو پی آر او ہوتا ایم این اے کا، وہ اس سے ہر دفعہ یہ کہتا کہ تمہیں میں ایڈجسٹ کرواؤں گا، تمہاری فائل آگے کرواؤں گا، اور مجھے اتنے پیسے بھیج دے۔ مختصر یہ کہ وہ ہر بار اسے کچھ نہ کچھ خفیہ طور پہ پیسے دیتا، اور اس امید پہ کہ شاید اس دفعہ میری ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے 11 بار این ٹی ایس کا ٹیسٹ دیا، اور وہ 11 بار ریجیکٹ ہو گیا۔ ہر دفعہ یہی ہوتا رہا کہ اس کی جو فائل تھی وہ آگے بھی نہ جاتی، اور اس کا نمبر چوتھے پانچویں سے تیسرے چوتھے سے کبھی 7واں 8واں 9واں 10واں نمبر کر دیا جاتا۔ وہ ایج بھی اس کی اوور ہوتی جا رہی تھی، اور اس نے ایک دن ایسے کیا کہ غصے میں تھا، پریشان تھا۔ اس نے ایک صحافی کو انٹرویو دیا، اور اس نے یہ ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور میرے پاس اب آخری آپشن ہے، میری ساری زندگی ضائع ہو رہی ہے، جو میں نے تعلیم حاصل کی، جو محنت کی، اب میرے ہاتھ سے وہ نکل رہی ہے، لہٰذا میں اب جو کچھ بھی ہے، جو میرے ساتھ ہوا، جس نے مجھ سے پیسے کھائے، وہ بھی میں سارا بتاتا ہوں، اور میں کھل کر سامنے آتا ہوں۔ اسی دوران جب اس کا جو انٹرویو شائع ہوا، تو اسی دوران پھر سے اس کا جو ایم این اے تھا اس نے اس سے رابطہ کیا، اور اسے یہ کہا کہ آپ اپنی فائل مجھے جمع کروا دیں۔ فائل جو ایم این اے تھا وہ ڈائریکٹ نہیں لیتا تھا، وہ اپنے پی آر او کو کہتا تھا کہ ان کی فائل مجھ تک پہنچا دینا۔ وہ فائل بھی لیتا، اور پھر شام کو 2 3 4 کالیں کرتا، 2 3 دن تک کالیں کرتا رہتا، اور اینڈ پہ اسے کبھی 5,000 10,000 20,000 12,000 اس طرح سے پیسے لیتا رہتا، لیکن فائل آگے نہ پہنچاتا۔ کبھی کوئی بہانہ کرتا، کبھی کوئی بہانہ، جو ہمارے سسٹم کا حصہ ہے، وہ سلسلہ چلتا رہتا۔ آخری بار جب اس نے فائل جمع کروائی، تو اس وقت کے جو ایم این اے تھے اس سے سمجھ آ گئی ان کو، اور انہوں نے خصوصی طور پر توجہ دے کر اس کی فائل کو خود سے ریسیو کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اس پہ اب میں خود ورک کروں گا۔ اندرون خانہ جب ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی، تو ایم این اے نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لڑکا ظاہر سی بات ہے، ایک تو غریب خاندان سے ہے، اور یہ پڑھا لکھا بھی ہے، میرٹ پہ بھی آتا ہے، اب اس کی ایج بھی اوور ہو رہی ہے، لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ میٹنگ میں جب یہ ہوا تو فیصلہ ہوا کہ اس کو اب ہیڈ آک کی جگہ پرماننٹ پروفیسر یا لیکچرار جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے فلاں یونیورسٹی میں۔ تو اس کا جو ایم این اے کا پی آر او تھا، اس نے پھر شام کو کالیں کرنا شروع کر دی، اس شخص کو یہ کہا کہ مبارک ہو، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے تمہارے لیے دن رات ایک کیے، میں نے ایم این اے صاحب کے پاؤں پکڑے، اور اس طرح سے میں نے تجھے ایڈجسٹ کروانے کی کوشش کی، لہٰذا تم ایسا کرو کہ مٹھائی کے طور پر مجھے 30 سے 35,000 روپیہ بھیجو، یا پھر کچھ اس طرح سے بہانہ وانہ کر کے اس نے کہا جی کہ فلاں سیکٹری صاحب ہیں، ان کے دستخط ہیں، یا فلاں سیکٹری صاحب کو ہم نے کچھ چائے پانی دینا ہے تو دیا جائے۔ وہ شخص بے بس تھا، ظاہر سی بات ہے، ادھر ادھر سے پکڑتا، یا کچھ تنخواہ کے جو پیسے اس نے جمع کیے ہوئے تھے وہ کر کے اس نے خفیہ طور پہ وہ جو اس نے کہا وہ پیسے دیے، اور اس کے بعد وہ جو پی آر او تھا اس کے مسلسل احسان بھی چڑھا ہوا تھا، خوش بھی تھا، مبارکیں بھی دے رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارا کام تمہارا میں نے کیا ہے، اور میں نے بہت جدوجہد کی ہے تمہارے اس کام کے لیے۔ یہ ساری کہانی آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے یہی ہوتا ہے۔ اگر ہم سیاست کی بات کریں تو پاکستان کی جو سیاست ہے وہ بالکل اسی نظریے کے اوپر، اسی کلیے، اسی فارمولے کے اوپر چل رہی ہے۔ پاکستان کے اندر تمام جو سرکاری ادارے ہیں، جن میں آج بھی جابز لینے کے لیے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں،
اور صرف رشوت کا اور سارا سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ لیکن سیاست کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو بہت دفعہ جب وہ الیکشن لڑتی ہے اسے ہرایا جاتا ہے، پھر لڑتی ہے پھر ہرایا جاتا ہے، اور وہ اپنا جو اس کا نظریہ ہوتا ہے، بیانیہ ہوتا ہے، وہ مسلسل پیش کرتی ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف۔ اور جب اس کا نظریہ عوام میں مقبول ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں جو یہاں بیٹھ کر الیکشنز کو مینج کرتے ہیں، وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے جو دھاندلی کرتے رہے ہیں وہ اس حد تک تھی، 19-20 کا فرق ہوتا تھا، اس کو ہم مٹاتے تھے، لیکن اس بار جو سیاسی جماعت ہے، اس کی جو مقبولیت ہے یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، یہ 19-20 کا فرق نہیں ہے، زیادہ ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ اسی کو آگے لے کے آتے ہیں، اس پہ احسان بھی چڑھاتے ہیں، اور اسے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہم لے کے آئے ہیں اور ہم بڑی محنت کی ہے تمہیں یہاں لانے تک، اور یہ احسان تم نے یاد رکھنا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان، جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آیا، یا یہ کسی کے سہارے یہاں پر آیا، تو اس کے پیچھے بھی سیم اسی طرح کی کہانی تھی کہ جب مقتدر حلقوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ جماعت عمران خان مقبول ہوتا جا رہا ہے اور یہ جیتتی جا رہی ہے، ہم نے 1-2 دفعہ اسے مینج کر کے ہرایا بھی ہے، سیٹیں بھی کم کی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اس لیول پہ ووٹ لے چکے ہیں، لہٰذا اب ایسا کرتے ہیں کہ پاسا پلٹتے ہیں، اپنی سوچیں، اپنی جو توپوں کا رخ ہے وہ اس کی طرف کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لے کے آئے ہیں اور اب آپ نے ہماری یہ باتیں ماننی ہیں، اور ہماری یہ شرائط ہوں گی، یا فلاں فلاں بندے ہمارے ہوں گے، اس کے بعد ان شرائط پہ ہم آپ کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ اور جب اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا کاف لیگ ہے، یا کوئی اور جو بھی جماعت ہے، وہ جس صوبے میں بھی ہو، جس حلقے میں بھی ہو، وہ وہاں پہ اپنی مدد آپ نہیں بلکہ کسی نہ کسی کے سہارے آتی رہی۔ اس کے پیچھے یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے حلقے میں مقبولیت حاصل کر چکی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ مقتدر جو حلقے ہیں وہ اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا احسان جتانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں لے کے آئے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، کچھ بکاؤ ہوتے ہیں، نون لیگ کی طرح یہ جو مال بناؤ والی پالیسی پہ آتے ہیں، اس کے بعد باہر بھاگ جاتے ہیں، جیسے آج کل بھی سارے بھاگے ہوئے ہیں، تو انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ یہ سودا کر لیتے ہیں۔ لیکن جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، جن کا نظریہ ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے عوام کے لیے، ملک کے لیے، وہ عمران خان کی طرح نہ بھاگتے ہیں، نہ سودا کرتے ہیں، وہ ڈٹ جاتے ہیں، اور اس ڈٹنے کا انجام پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ انہیں بدنام کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس کی سزا یہ ہے۔ اگر عمران خان اپنی مقبولیت سے نہیں آیا، تحریک انصاف لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، تو مسلسل اس وقت تک 3 سالیں ہو گئی ہیں، اگر یہ بات کی جائے تو اسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی، چاہے وہ میڈیا ہاؤس ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جو بھی ہو، ناکام ہیں۔ اور اگر وہ ان کا کوئی جادو چلتا یا ان کی کوئی پالیسی چلتی ہوتی تو اس وقت تک وہ کامیاب ہو چکے ہوتے۔ اصل کہانی ہماری سیاست کی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو، یا میڈیا ہاؤسز ہوں، یا پھر کوئی اور ادارہ ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی شخص لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، مقبول ہوتا ہے، تو اس کی طرف اپنی ہمدردیاں کر کے اپنے آپ کو احسان مند کرتے ہیں اس کا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا، اب آپ ہماری بات مانو۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ایک اپڈیٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔